جنرل غلام مصطفیٰ صاحب ونڈرفل مین پاکستان آرمی کو، اور آف کورس میں کبھی کبھی پاکستان کے بارے میں سوچتی ہوں نا، مجھے پاکستان پہ پیار بھی آتا ہے، مجھے غم بھی آتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاکستان کے تمام امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ہی ورکڈ، ہمارا نیوکلیئر جو پاور ہے اس کے ساتھ آپ نے کام کیا ویری کلوزلی. آج بھی وہ تمام کا تمام انفارمیشن ان کے پاس ہے. ایک میں نے ینگ مین سے ملاقات کرانی ہے، وہ میں بعد میں کراؤں گی، بٹ ایٹ دا مومنٹ میں جنرل صاحب سے آپ کی بات کرتی ہوں. سر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، میں خیریت ہوں. آپ بتائیے خیریت سے ہیں سب لوگ؟ ماشاء اللہ، یو آر لوکنگ سو گڈ سر، یو آر لوکنگ سو گڈ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ. آپ کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا اللہ بڑا تعالیٰ شکر ہے. خیر رکھے، اللہ تعالیٰ الحمدللہ. آپ پہ اپنا خاص آمین کرم رکھے. سر میں آج آمین. آپ کو جو تکلیف دی، ظاہر ہے 2-3 چیزیں پاکستان سے متعلق میں پوچھوں گی. ایک پاکستان کے بارے میں، مگر ظاہر ہے میں خطے کی صورتحال کے بارے میں کافی کنسرنڈ ہوں. میں بیفور اس کے کہ وی گو اینی فردر، چائنا کے لحاظ سے آج ہمارے ممبر پارلیمنٹ ہیں، ان کا ایک وہ ہنی معاملہ ہوا جس میں ان کی بھی ویڈیو اسی طرح سے بنائی گئی، اور آج ہمارے جو ڈپلومیٹ ہیں ان کو کینیڈا نے ان کو فارغ کر دیا یہاں سے، جو کہ غلط بات ہوئی چائنا کے ساتھ رفٹ کے لیے. پاکستان اس خطے میں چائنا ہیز پلیڈ اے ویری گڈ رول، یعنی سعودی عربیہ سال ہر سال سے اسلحے کا سب سے بڑا اسلحے کا خریدار، اور ویری کلوز اینڈ بیکڈ اپ بائی امریکہ. چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے وہ ابو ظہبی ہو، چاہے وہ دبئی کی ہم بات کر لیتے ہیں. اینڈ دے ور، اس خطے میں جتنی بد انتظامی اور یعنی جنگ و جدل کی صورتحال ہے، اس سے پہلے اگر آپ کویت میں آ جائیں، آپ عراق کی طرف آ جائیں، سعودی عربیہ پلیڈ رول، دا سینٹر واز امریکہ جس نے وہاں بیٹھ کے کام کیا. خیر، میک لانگ اسٹوری شارٹ، اس سیریا کے ساتھ سعودی عربیہ کا اتنی برا لڑائی تھی کہ دے نیور وانٹیڈ ٹو سی ایچ ادر، اور ٹھیک ٹھاک گولہ بارود کا استعمال ہوا. الٹیمیٹلی بشار الاسد کے ساتھ سعودی عربیہ بیٹھ گیا اینڈ رول پلے کیا چائنا نے. واٹ وڈ یو سے اباؤٹ اٹ؟ دیکھیے، چائنا کا رول اس خطے میں پروگریسولی بڑھ رہا ہے، اور اس کی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چائنا کو بہت کم لوگوں نے بہت کم سمجھا ہے، اور لوگ خیال یہ تھا کہ یہ چونکہ عام طور پر اپنے خطے سے باہر نہیں گئے، اور اگر گئے ہیں تو صرف انہوں نے اسلحہ ہی برآمد کیا. اگر آپ کو یاد ہو جب کمیونزم کا دور تھا، اس سے علاوہ ان کو زیادہ بڑا کام نہیں کیا. لیکن جب یہ 2015 میں پہلی دفعہ انہوں نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی بات کی، اور ان کے پریزیڈنٹ نے باقاعدہ اس کے اوپر آرٹیکل لکھے، تو لوگوں کو اس کو کان کھڑے ہونے شروع کہ ہو کیا رہا ہے. پہلے تو مغربی دنوں کا خیال یہ تھا کہ چائنا ایک محدود سا ہے سارا کچھ، اس کو ہم اور محدود کر دیں گے تو شاید اس کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا. لیکن چائنا بھی اس چیز کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ چائنا کے بارے میں بار بار ہم یہ جب بات کرتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ 5-5 ہزار سال تک ایک خاندان ڈائناسٹیز نے حکومت کی ہے، اور یہ وہ قوم ہے جس نے صدیوں پہلے دیوار چین جیسی چیز کھڑی کر دی تھی. تو چائنا از اے ڈفرنٹ کنٹری. بہرحال اب چائنا جب انٹرنیشنل میپ پہ اپنے آپ کو بڑھا رہا ہے، اور دنوں کے حساب سے اس کی ایکسپینشن ہو رہی ہے انفلوئنس کی، اور وہ ایکسپینشن جو انفلوئنس جو ہے وہ ان لائک دا ویسٹرن ورلڈ، جو اپنے ہتھیاروں کے ساتھ اور آ کے دھوس اپنے طاقت کے ذریعے لوگوں کو انہوں نے کوشش کی سب کو اپنے انڈر رکھنے کی. چائنا نے بالکل مختلف اس کی اسٹریٹجی اختیار کی ہے. وہ اپنی جو اکنامک پاور ہے اس کو وہ استعمال کر رہا ہے، اور یہ وہ پاور ہے جس کو ریزسٹ کرنا بہت کم لوگوں کے لیے پاسبل ہوتا ہے آج کے دور میں بھی، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو، چاہے وہ ایران ہو، اور خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک یا افغانستان ہو ان کے لیے، پھر ایران جو کافی بندشوں کا شکار رہا ہے اور اب بھی ہے، اس کے لیے بھی. تو چائنا کو ایک بنی بنائی سچویشن تھی جہاں پہ مغربی دنیا کی، خاص طور پہ افغانستان سے ایکسوڈس کے بعد جب سے نیٹو فورس سے نکلی ہے وہاں سے، تو ایک کائنڈ آف اے ویکیوم جو تھا چائنا نے کھل کے سامنے آیا. اور یہ ایران کے ساتھ اگر آپ کو یاد ہو تو جب بیلٹ اینڈ روڈ کا انیشیٹو کا ہوا تو اس کے 1 سال بعد
ان کے ساتھ جو MOU سائن ہوئے تھے وہ تقریباً $450 بلین کی بات کی تھی انہوں نے ٹریڈز کی, اور یہاں تک بھی بات کی تھی کہ ضرورت پڑی تو چائنا ول آلسو پلیسڈ اٹس اباؤٹ 5,000 اسٹرانگ آرمی آلسو ان ایران. اس سے پہلے افریقہ میں آپ دیکھیے, افریقہ میں بہت تیزی سے انہوں نے اپنا سلوک بڑھایا ہے اور اس حد تک آ گئے ہیں کہ ایریٹریا میں باقاعدہ کی چھاؤنی بنی ہوئی یہاں پہ. وہ کیوں ہوا سارا کچھ؟ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے جو اسٹریٹجک آؤٹ ریچ ہے, جس کی بیسک جو اس کا بیسک پلر ہے وہ اس کی اکانومی ہے, اس کو روکنے کے لیے امریکہ اور اس کے جو ہواری ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ جو جس آپ معاہدوں کا اشارہ کر رہی ہیں, یہ چائنا چونکہ پاکستان میں موجود تھا, چائنا چونکہ پاکستان کے ساتھ افغانستان میں موجود تھا, اور چائنا چونکہ ایران کے ساتھ پہلے سے انہوں نے بات چیت کی ہوئی تھی, تو چائنا اس پوزیشن میں تھا. اس سے پاکستان نے بھی ایک رول پلے کیا ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان جو بڑھتی ہوئی جو بھی ان کے آپس میں معاملات کی خرابی تھی ان کو ہالٹ تو کیا. اب جو یہ معاہدہ ہو گیا ہے, اس کے بعد جس تیزی سے ایران اور سعودی عربیہ آپس میں اکٹھے ہوئے ہیں, تو اس کا اثر سیریا پہ بھی پڑنا تھا. اس کا اثر سیریا کا جب UAE میں ریسپشن ہوا بشار الاسد کا, تو سیریا کے جو UAE کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بذات خود ان کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے گئے, وہ عام طور پہ نہیں جاتے. ہمارے پرائم منسٹر گئے تھے تو ان کو محل میں اپنے ریسیو کیا تھا, وہاں پر گارڈ آف آنر دی تھی. تو اس حد تک چائنا انفلوئنس یہاں پہ کام کر رہا ہے. اور سعودی عربیہ کو بھی پتا ہے کہ مغربی دنیا کے ساتھ معاملات کس طریقے سے حل ہوتے ہیں اور چائنا کے ساتھ معاملات کے حل کی صورت کیا ہے, کیسے بیٹھتے ہیں اس میں. پھر اس میں جو یہی مت بھولیے کہ جو روس اور یوکرین کی جو آپس میں جنگ شروع ہوئی ہے, اس نے بھی بہت بڑا رول پلے کیا ہے. امریکاز نے یہاں پہ اپنے آپ کو پلے کیا, اپنے ہینڈ کو, یورپ کو بھی پھنسا لیا, اور ان کا خیال یہ تھا باقی دنیا بھی اس میں پھنس جائے, جو سعودی عربیہ کو منظور نہیں تھا. اور سعودی عربیہ نے وہاں سے دیکھیے, اس سے کچھ عرصہ پہلے سعودی عربیہ کے جو کنگ سلیمان ہے یہ خود گئے تھے, روس گئے تھے, وہاں پہ پوٹن سے ملاقات بھی ہوئی تھی. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بڑے خطے میں بڑی تیزی سے پچھلے چند سالوں میں بہت زیادہ شفٹ ہوئی ہے یہ, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے لیے بہت اہم ہے, بہت ویلکم ہے. اور جو ایسٹ ٹو ایسٹ ریلیشن شپ کی بات دیکھیں, اگر آپ جو چائنا کا جو منصوبہ ہے روس کے ساتھ مل کے, اگر یہ ساری پاور مل رہی ہیں آپس میں, تو وقت آئے گا, اٹس ناٹ ٹو ڈسٹنٹ ان فیوچر, جب مالیاتی دنیا کا جو مرکز ہے وہ اس خطے میں شفٹ ہو جائے گا, اور ایسٹ ٹو ایسٹ جو ریلیشن شپ ہے وہ اسٹرانگ ہوتے جائیں گے, اور مغربی دنیا اب ان پہ ڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جائے گی. اور جب امریکہ کا مالیاتی نظام جس نے دنیا کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا تھا وہ کمزور ہونا شروع ہو رہا ہے آہستہ آہستہ, تو اس کے بعد تو کوئی شک رہ نہیں جاتا کہ چائنا کا رول کیا ہے. ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے میں پڑھ رہا تھا کہ چائنا کی جو اکانومی ہے اگلے میرا خیال ہے 10 سالوں میں 15 سالوں میں وہ اتنی بڑی ہو جائے گی کہ مغربی دنیا کا مل کر بھی ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. یعنی کہ چائنا سب سے زیادہ جو امریکہ کا ڈیٹ ہے وہ چائنا کے پاس ہے. جتنی مینوفیکچرنگ جو پہلے امریکہ میں ہو رہی تھی وہ آؤٹ سورس کی, اب وہ سارا کچھ چین سے بن کے ادھر جا رہا ہے ان کے پاس. امریکہ کے پاس تو سوائے اب انہوں نے چونکہ تیل کی منڈی پہ کوشش کی ہے روس کے اوپر قدم لگا کے, وہ رہ گیا ہے, یا اب ہتھیار رہ گئے ہیں. تو چائنا ہیز لاٹ ٹو آفر ٹو دی ورلڈ. بہت شکریہ سر. بالکل آپ نے, یعنی یہ جو دیرینہ دشمن تھے آپ دیکھیے گا, اور اگر آپ تاریخ کی طرف بھی چلے جائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس سے پہلے کے دور میں بھی چلے جائیں, تو فارس جو ہے یعنی ایران کا علاقے نے ہمیشہ تاریخ میں رہا, یمن ہمیشہ تاریخ میں رہا, سیریا یا شام جو ہے ہمیشہ تاریخ میں رہا, ایجپٹ ہمیشہ تاریخ میں رہا. تو سعودی عربیہ کی شدید رفٹ تھی ود ایران, سعودی عربیہ کی شدید جھگڑا تھا ود سیریا اینڈ یمن. ایون یمن اپنا علاقہ بھی سعودی عربیہ کو دینے پہ تیار ہو گیا. واٹ از دی انفلوئنس آف چائنا کہ سعودی عربیہ از, ابھی آپ نے ایک پوائنٹ کو تو ہائی لائٹ بلکہ کر بھی دیا کہ یہ جو رشیا کے ساتھ یوکرین کی وار ہے اور اس میں جو امریکہ کی پیچھے سے انوالومنٹ ہے, اٹ بادرز سعودی عربیہ. مگر ان 3 لوگوں سے, ممالک جہاں سے شدید جھگڑا تھا, ایون
قطر کے ساتھ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بالکل الگ کر دیا تھا انہوں نے, اس کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہو گئے ہیں. تو چائنا کا سعودی عربیہ کیوں اتنی بات مان رہا ہے؟ دیکھیے سعودی عربیہ کی تو ضرورت ہے نا. سعودی عربیہ کو خطرہ کس بات سے تھا؟ پاکستان سے جو معاہدات تھے یا ہیں اس وقت بھی, وہ کس وجہ سے تھے؟ اگر وہ ایک تھریٹ کم کر سکتا ہے, اور ایران کے ساتھ ان کے سوائے جو ان کے نظریاتی اختلافات کے کوئی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ تو ہے نہیں ہے, کوئی وہ ڈسپیوٹ نہیں ہے جس سے سعودی عربیہ کی اکانومی افیکٹ ہو رہی ہو یا سعودی عربیہ کی سوورینٹی افیکٹ ہو رہی ہو. یہی ایران کی طرف بھی حال ہے. بیسیکلی if you boils down to جو آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز ہیں ان کے آپس میں, وہی مسئلہ تھا ان کے لیے. اور یا جب یہ دیکھتے تھے کہ بھئی لبنان میں اور فلسطین کے جو پالیسیز ہیں ایران کی, وہ ان کو سوٹ نہیں کر رہی تھی. اب جب سارا کچھ تبدیل ہو رہا ہے تو اب سعودی عربیہ کو بھی بات سمجھ آ گئی کہ بھئی ہمارے ایران کے ساتھ یہ جو آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز ہیں یا نظریاتی اختلافات جو ہیں, دین تو ایک ہی ہے, اس کی انٹرپریٹیشن اگر ایک وہ یہ اہل تشیع ہیں, تو سعودی عربیہ بھی ایک طرف سے اپنے دوسری طرف ہے, تو اس میں بہت زیادہ میٹنگ گراؤنڈ ہے. تو وہاں وہ آگے پہنچ گئے ہیں, اس لیے بڑی سمجھ آتی ہے بات. یمن کا مسئلہ, یمن بیچارہ بھی بدقسمت اس لیے ہے کہ وہ باب المندب کے کنارے پر واقع ہے. تو باب المندب پہ ہونے کی وجہ سے جو مغربی دنیا ہے ان کی کوشش یہ تھی کہ یمن ان کے انڈر کنٹرول رہے ہمیشہ سے, ادھر سائڈ آف باب المندب. ٹھیک ہے, اور یہ جنگ جو شروع کی گئی, جو سعودی عربیہ نے بہت بڑی غلطی کی, اور شکر ہے کہ پاکستان نے اس میں جمپ نہیں کیا, جس میں ہم جیسے لوگوں کا کچھ تھوڑا بہت رول ہے, ورنہ تو اس وقت کی حکومت تھی وہ تقریباً اس پہ تیار ہو گئی ہوئی تھی. یہ تو شکر ہے کہ میڈیا میں بہت شور مچا, جس کی وجہ سے پاکستان نے اپنی افواج کو وہاں نہیں بھیجا. اس سے مڈل ایسٹ میں سکون آ گیا. یعنی سعودی عربیہ کا ان 3 ممالک کے ساتھ شدید جھگڑا تھا, اور آپ نے یمن کے بارے میں سن لیا. یورپ کو اور مغرب کی خوشی اسی میں تھی کہ ان علاقوں پہ اپنی انفلوئنس کیسے قائم کی جائے. سر اب میں یہاں سے آپ کو لے کر کے بڑھتی ہوں. پاکستان, ہمارے خطے میں اگر بر صغیر پاک و ہند, ہندوستان اور پاکستان ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں جہاں پر ہمیشہ سے دہشت گردی ایک مسئلہ رہا, حالانکہ سب سے زیادہ دہشت گردی پاکستان میں ہوتی ہے اور دہشت گرد نامعلوم کہاں سے آ جاتے ہیں, مگر ہندوستان اور پاکستان میں کہیں امن نہیں قائم ہونے دیا جا رہا, اور ہمیشہ پاکستان کو بیک اپ کیا چائنا نے. ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کے بارے میں اور آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ بعض ممالک جو ہیں وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول, یہ کیا ایک فیئر کی پالیٹکس ڈیولپ کر دی جاتی ہے کہ تم نے ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا. یہ سر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن بنتی ہے, اور اس میں شروع میں 5 ممالک تھے, جس میں یہی جو رشیا سے الگ ہوئی اسٹیٹ کرغزستان, تاجکستان, چائنا تھا, رشیا تھا اور ازبکستان تھا. مگر لیٹر آن یہ اب اس میں پاکستان اور ہندوستان کو بھی باقاعدہ ممبرشپ دے دی گئی ہے. الٹیمیٹلی یہ جو آرگنائزیشن ہے, جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے, یہ یورپ کے یورو ایشیا کا 40% علاقے پر مشتمل ممالک ہیں, تقریباً 60% کی قریب آبادی یہاں کی. ڈو یو تھنک کہ پاکستان اور انڈیا کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جا سکتا ہے چائنا کی کوشش سے اور کاوش سے؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے اس لیے بات پوائنٹڈلی کہا تھا کہ ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات کا جو بیسک ایشو کیا تھا, اور یمن کے بیسک ایشو کیا تھا, اور سیریا میں کیوں جنگ ہو رہی تھی, کوئی ایک بندرگاہ کے اوپر, چونکہ روس وہاں پہ بیٹھا ہوا تو وہاں اس کو منظور نہیں تھا. بہرحال پاکستان اور بھارت کے مسئلہ بہت مختلف ہے اس لحاظ سے. 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نمبر 1, جب 14 اگست 1947 یا 15 اگست 1947 کو لے لیجئے, اس وقت سے آج تک بھارت کا جغرافیہ لگاتار بڑھتا رہا ہے. بدقسمتی سے پاکستان کا جغرافیہ کم ہوا ہے, اور اس میں بھارت کا مین رول تھا, بلکہ بھارت نے ہی سارا رول پلے کیا. آف کورس اس کی مدد دوسروں نے بھی کی اس میں, یعنی اس کی سرحدیں واسٹ ہوتی چلی گئیں, اس کی واسط ہوتی چلی گئیں اور چلی ہوتی جا رہی ہیں. دوسرا ایشو کیا ہے؟ دوسرا ایشو یہ ہے
کہ بھارت کے جو عزائم ہیں اس خطے میں وہ کیا ہیں، کیا وہ ہمیں اس کا اندازہ ہے؟ میں ہو سکتا میں غلط ہوں، لیکن جب بھارت نے نہرو کے نیچے ان کی کانگریس نے یہ اعلان کیا کہ پاکستان ایک غیر فطری ریاست ہے، ختم ہو جائے گی، اگر نہیں تو بزور شمشیر ختم کر دی جائے گی، تو کیوں کہا تھا انہوں نے یہ؟ کیا وہ اس سے واپس ہو گئے ہیں؟ یہ بڑا شور مچا تھا کہ جب واجپئی صاحب یہاں تشریف لائے ہیں نواز شریف صاحب کے دور میں، کہ بس ڈپلومیسی جی وہ تو چلے گئے تھے پاکستان، مینار پاکستان پہ بھی جا کے انہوں نے کہا تھا جی وی ایکسپٹ دی ریئلٹی آف پاکستان. بڑا اس پہ زور مچا کہ یہ تو ملٹری نے اس کو سبوٹاج کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ میرے پیٹھ میں خنجر چوپا گیا. لیکن ہمارے میڈیا بدقسمتی سے بہت کوتاہ نظری سے کام لیتا ہے. جب یہی واجپئی صاحب پاکستان کے اس دورے کے بعد، جس کو ہم نے اتنا زیادہ بہت زیادہ شور مچایا کہ بہت کامیاب ہو گیا ہے، واپس پہنچ گیا پارلیمنٹ میں ایئرپورٹ میں، میڈیا پڑھ گیا ان کا کہ آپ نے کشمیر کی بات وہاں کیسے کر دی. تو واجپئی صاحب کا بیان تھا کہ میں نے اس کشمیر کی بات نہیں کی جو ہمارے پاس ہے، میں تو کشمیر کی بات کی جس کے اندر جس کو پاکستان نے آکوپائی کیا ہوا ہے، اس کو آزاد کروانا ہے ہم نے. نمبر 2 ایشو یہ ہے. نمبر 3، آج آپ دیکھ رہی ہیں بھارت میں کیا ہو رہا ہے سر، بہت انریسٹ ہے وہاں پہ. جی، انریسٹ کی مین وجہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تاریخ ہے دیکھیے، اس تاریخ یہ تھی کہ مسلمانوں کے یہاں آنے سے پہلے جو برہمن زائنزم تھا وہ کنٹرول تھا ٹوٹل. راجہ مہاراجہ جو بھی تھا وہ ٹھیک ہے ہوگا، لیکن جو مین پاور جو اس میں ساری ایکسائز ہو رہی تھی، چونکہ وہ ان کے ہندوازم کو بھی اور اس کو بھی کمبائن کرتے تھے، تو برہمنز کے پاس تھی. برہمنز اپنی مرضی کا سارا کچھ ہو رہا تھا وہاں پہ ان کے، اور ذات پات کی تقسیم آج بھی وہاں پہ ہے، اور اس کا مظاہر روز کے حساب سے آپ دیکھتے ہیں. تو جب مسلمان اس خطے میں آئے تو برہمن پاور جو تھی وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہوئی. یہاں کے لوگوں کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ انسان ہونا اور کسی بھی ذات یا پات سے اس کی انسانیت کی جو قد ہے وہ کم نہیں ہوتا اس سے. مسلمانوں کی تو یہ مطلب ہمارا تو بیسک اسٹرینتھ ہے یہ. تو ان کی جو ڈیلوشن آف پاور ہوئی ہے یہ انہوں نے کبھی اس کو بھولے نہیں ہے. اب یہ ہندوتوا کہہ لیجئے یا برہمن زائنزم کہہ لیجئے، جو پھر اس نے عروج پایا جب آپ نے دیکھا کہ مودی صاحب جب بی جے پی حکومت میں آئی. یعنی کہ کانگریس اس سے مبرہ تھی نہ، کانگریس نے بھی یہ کام کیا، لیکن انہوں نے ہاتھوں میں دستانے پہن کے کام کیا. مودی صاحب نے دستانے اتار. آج جو کچھ بھارت میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، آج اگر دو قومی نظریے جس کی ہم بنیاد کی بات کرتے ہیں، اگر اس کو تقویت دی ہے تو مودی صاحب نے دی ہے. بڑا واضح کر دیا ہے کہ خدا نخواستہ اگر پاکستان مارد وجود میں نہ آتا تو مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ کیا ہونا تھا. آج بھی وہ یہ بات کر رہے ہیں. آج بھی جو وہ بات کر رہے ہیں، پچھلے سال ان کے ناردرن کمانڈ کمانڈر تھے، انہوں نے بڑا واضح کہا تھا کہ آج اگر حکومت ہمیں حکم دے ہم تیار ہیں. ہم گلگت بلتستان، اس کے بعد جو پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ آزاد جموں کشمیر کی بات کر رہے تھے کہ ہم اس کو آپ قبضہ کر لیں گے اس کے اوپر، کیونکہ ہماری پارلیمنٹ نے قرارداد منظور کی ہوئی ہے. انہی کے مودی صاحب کے جو آفس کے ایک منسٹر نے پچھلے دنوں بیان دیا ہے کہ یہ تو ہونا ہے، یہ ہم نے کرنا ہے. کیا ان سب چیزوں کے باوجود پاکستان اور آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ایک ساتھ اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ بھارت اپنے آپ کو اس خطے کا تو بلا شرکت غیر مالک سمجھتا ہی ہے، اس کے ارادے سے بہت آگے کے ہیں اس سے. صحیح، مگر سر بھارت تو اپنے آپ کو بھارت تو اپنے آپ کو 2050 میں فیل کر رہا ہے کہ شاید وہ چائنا کو بھی کراس کر کے آگے چلا جائے گا، مگر چائنا کی پالیسی وہ کہیں بھی اوفینڈ نہیں ہوتے. جی، چائنا کی پالیسی سے افینڈ اس لیے نہیں ہوتے، نہیں چائنا افینڈ نہیں ہوتا، چائنا اپنا رسوخ ڈیفرنٹ ایمیکیبلی بڑھا رہا ہے. چائنا نے دیکھیے انہوں نے لداخ میں کوئی انہوں نے وہ مین میخ نہیں رکھی اس میں. انہوں نے لداخ میں ان کا جو انٹرسٹ تھا وہ وہاں تک آئے، اور اب مودی صاحب کو پیچھے ہٹنا پڑا. مودی صاحب نے کہا یہ تو علاقہ ہمارا تھا ہی نہیں، یہاں تک مودی صاحب نے کہا اس بات کے اوپر. اور اب بھی جب بھی بات ہوتی ہے مودی صاحب از ان ٹربل. اور جو چائنا کے فیوچر منصوبے ہیں، جو ان کے نارتھ ایسٹ میں جو انہوں نے ڈیم بنانا ہے، جو شاید دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہوگا، جو اس کی بات چیت شروع کر دی انہوں نے. اوپر سے تبت میں آ کے جو بیٹھ گئے ہیں ریلوے لے کے آ کے، جس کا انڈیا کی بڑی ریزرویشنز ہیں.
جی تو چائنا بڑے آرام سے اپنے جو عزائم میں آگے بڑھا رہا ہے. وہ کوئی ڈھول نہیں بجاتے بہت زیادہ. ٹھیک سر. بھارت ڈھول بہت بجاتا ہے. یہی حال مغربی دنیا کا ہے, وہ بھی ڈھول بہت بجاتے ہیں. ٹھیک سر. تو مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان کی بھارت کی دوستی ہونی چاہیے, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, صحیح, لیکن کن شرائط پر. نمبر 2, ایک چیز اور میں آپ بتاؤں. جی سر. 12 ہمارے یہاں پہ جو انٹلیکچوئلز ہیں جی, ہمیں ٹریڈ کرنا چاہیے. میں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ پاکستان سے کیا ٹریڈ کیا کریں گے ہم ان کے ساتھ. ان کی اگر آپ دیکھتے ہیں اکانومی اسکیلز, ان کی پاپولیشن کے حساب سے جو پرائس ہے ان کی, یا جو ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے, یا جو ان کے پاس چیزیں اویلیبل ہیں, کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جس سے پاکستان سے کمپیٹیٹو ہو. آج کے حالات میں پاکستان کے حالات اور بگڑ گئے ہوئے ہیں سارے اس میں, سوائے اس کے کہ ہم ان کو را مٹیریل دے سکتے ہیں یا مگر سر بھارت نے ہمیشہ دیکھیے سر, ان کے لیڈرز, ان کی تمام وطن کے محب وطن ہیں. بھارت جو کچھ پاکستان کو ایکسپورٹ کرتا ہے, پاکستان کوئی انکنڈیشنل لو ہے, ویئرز جو انڈیا امپورٹ کرتا ہے, ہندوستان جو چیزیں امپورٹ کرتا ہے اس پہ وہ ٹیکسز ہی بڑے لگا دیتا ہے. جہاں تک آپ اگر اس وقت کی بھی بات دیکھتے ہیں تو ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ تو کر رہے ہیں نا, جتنی چیزیں ہم دے رہے ہیں اس کے اوپر ٹیکسز بہت زیادہ ہیں, جو وہ دے رہے ہیں اس پہ ٹیکسز نہیں ہیں. ٹریڈ ہو کیا رہا ہے یہ بھی دیکھیے نا. جن دنوں پچھلی حکومت کے دوران آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ایگریکلچر جو تھی اس کی گروتھ مائنس میں آ گئی تھی. کیوں آ گئی تھی مائنس میں؟ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر ہم جذبات میں آ کر ایک ریٹورک یہ ہے کہ ہم سایوں کے ساتھ اچھا رہنا چاہیے, بالکل اچھا رہنا چاہیے. دیکھیں ہم سائے بھی آپ کے ساتھ اچھا رہنا چاہتے ہیں. مجھے ایسا اوکیزن بتا دیجئے کہ پاکستان, اچھا ایک اور بھی یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, ہمیشہ جب بھی تعلقات میں تناؤ آیا ہے ہمیشہ انیشیٹو پاکستان نے لیا ہے. پاکستان ایک قدم بڑھ کے آگے گیا ہے. جاب کا ملا, ٹھیک سر, آپ کے سامنے سارا کچھ ہے. جی سر. تو بہت سارے ایسے عناصر ہیں جس کی وجہ سے چائنا نے جو سعودی عربیہ, ایران کے ساتھ یا یمن کے ساتھ یا سیریا میں جو کام کر لیے, وہ وہاں پہ جو مسائل ڈفرنٹ قسم کے تھے, یہ مسائل بہت انٹائرلی ڈفرنٹ ہیں. یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ بھارت خود ہے. کیا بھارت بھی یہ چاہتا ہے اور کن شرائط پہ چاہتا ہے؟ کیا ہم یہ شرائط تسلیم کر سکتے ہیں؟ صحیح سر. سر بھارت چائنا کو تو آنکھ نہیں دکھاتا. میں آئی وش کہ میرے پاکستان کے ڈپلومیٹس, بیوروکریٹس, آرمی آفیسرز اور عام آدمی اتنا ہی سنسیئر ہو جائے جتنے انڈیا کے لوگ ہیں. تو آئی ڈونٹ نو واٹس گونا ہیپن ٹو دس نیشن. ہندوستان میں پاکستان کے وزیر خارجہ جناب بلاول بھٹو کا صاحب کا جانا, بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ نہیں جانا. آئی فیل اینڈ آئی وش کہ بیسیکلی یہ جو شنگھائی فاؤنڈیشن ہے اس کی فاؤنڈر جو ہے وہ چائنا ہے, اینڈ چائنا نے میٹنگ کا انعقاد مختلف جگہوں پہ کرتا ہے. بے شک انڈیا تھا, بلاول بھٹو صاحب کا جانا بالکل مناسب تھا اور جانا چاہیے تھا. ایکچولی دا فاؤنڈنگ ممبر کو پلیز کرنے کے لیے اور اپنا موقف بیان کرنے کے لیے. یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اگر کسی جگہ سے غیر حاضر ہو جائیں گے تو ہم اپنا موقف, تو who cares, your presence makes a difference. So what do you think about بلاول بھٹو صاحب کی visiting for this شنگھائی کانفرنس پہ؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں, میں بلاول بھٹو زرداری پر ایز بلاول تنقید نہیں کر رہا. میں یہ بڑا واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. جی سر. ان کا جانا یا نہ جانا یہ ایک الگ سوال ہے, لیکن جب وہاں پہ چلے گئے تو جو ان کے ساتھ جس طریقے سے بھارت نے ڈیل کیا, جی سر, کیا وہ پاکستان کی عزت افزائی تھی؟ اور کیا ہمارے فورن آفس کو پتا نہیں تھا کہ وہ یہ کام کریں گے؟ ہم جیسے لوگ شور مچا رہے تھے کہ بلاول کو مت بھیجیں وہاں پر, بلاول کو نہیں جانا چاہیے. اس لیے نہیں کہ بھئی اور کو ہو جاتی, صرف اس لیے کہ ہمیں اندازہ تھا کہ بھارت کے عزائم کیا ہے, وہ کرنا کیا چاہتا ہے, اور بھارت نے وہی کیا. مگر سر بھارت ایکسپوز ہوا ہے. ایکچولی آج آپ کو پتا ہوگا کہ ایک صحافی جس نے بلاول بھٹو صاحب کا انٹرویو لیا تھا,
اس پہ بہت تنقید کی گئی ہے, چاہے وہ بھارت کا صحافی ہے, چاہے بھارت کا میڈیا ہے, دے آل ورک فار انڈیا. یہ جس صحافی نے کیا, بی جے پی نے آج بڑی تنقید کی کہ بلاول بھٹو کو کشمیر کی بات کیوں کرنے دی, بلاول بھٹو کو تم نے کلبھوشن یادیو کا نام لینے کیوں دیا, بیکاز نارملی جب بھی کوئی ایسی بات ہونے لگتی ہے تو دے ڈونٹ لیٹ ورلڈ لسن وائل دے آر پریزنٹ دیئر. دیکھیے یہ انٹرویو ہوا کہاں پہ ہے, کب ہوا یہ؟ پاکستان میں بیٹھ کر میں بھی بات کر رہا ہوں, آپ بھی بات کریں, بلاول صاحب نے بات کی, بہت اچھا کیا بات کی انہوں نے, مگر بلاول واز آن دیئر سرزمین نا جب یہ انٹرویو ہوا. اچھا, جب یہ انٹرویو ہوا تو جو انہوں نے بات کی اس میں بھی غور کیجیے کیا ہوا. یہ میرے کہنے کا مقصد دیکھیے, جب بلاول صاحب نے کے بعد پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کی, سوائے پی ٹی وی کے اور کوئی تھا نہیں وہاں پہ, انہوں نے بلاول صاحب کو پریس کانفرنس تو کرنے نہیں دی, ٹھیک ہے, بات ایکسپوز ہو گیا, لیکن اس کو ایکسپوز کرنے کی جو کاسٹ پاکستان نے دی ہے وہ میرے لیے لمحہ فکریہ ہے. اور پاکستان, اب ہم بہت کچھ لکھ رہے ہیں, میں خود بھی بھارت کو اس سلسلے میں بہت زیادہ قصوروار سمجھتا ہوں, اور وہ جتنا اپنے منسٹر آف فارن افیئرس ان کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں, وہ ایک باقاعدہ بھارت کا نہیں, وہ ایک برہمن زائنزم کا ایک اعلی کار کے طور پر اس نے کام کیا, سارا کچھ کیا ہے. میں اپنے ملک کی بے عزتی, چاہے وہ بلاول چاہے کوئی ہو, میں سیاسی اختلافات یا سیاسی نکتہ چینی ایک جگہ, لیکن میں اپنے فارن منسٹر کی, پاکستان کے فارن منسٹر کی اس طریقے سے کسی قسم کی حد تک میں برداشت کرنے کو قائل نہیں ہوں اس چیز میں. بہرحال یہ ہوا, لیکن اس سے ایک جو بہت بڑا جو سبق پاکستان کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر بہترین انٹینشنز کے باوجود یہ ہے بھارت کا رویہ. کیا اس رویے کے ساتھ پاکستان کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ بھارت کے ساتھ برابری کی بنیاد پہ تعلقات ہو جائیں گے؟ آپ کیوں بھول جاتے ہیں, آپ لوگ, ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ پاکستان جس دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور ہو رہا ہے, وہ کون کروا رہا ہے پاکستان؟ سر تھینک یو ویری مچ, یو پوائنٹ اٹ آؤٹ, بٹ میرا کہنے کا ہے کہ بھارت نے شنگھائی کانفرنس میں ریپیٹڈلی اپنا یہ ایجنڈا بتایا, بٹ پاکستان آج تک بتا ہی نہیں سک رہا کہ میرے پاس کلبھوشن یادیو ہے, میرے بلوچستان میں جو آگ لگی ہوئی ہے. آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ خالستان تنظیم کی بات کر لیں یا آپ جہاں کی بھی بات کر لیں, پاکستان سے ٹیررزم آتا ہے, پاکستان میں ٹیررزم کو فروغ دیا جاتا ہے, اور پاکستان اتنا بیوقوف ملک ہے کہ ٹیررزم کرتے ہیں اور اپنے ملک میں ہی زیادہ دھماکے, روز تو ہمارے ملک میں دھماکہ ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ کی آرمی, یہی تو میں عرض کر رہا ہوں, جس دن بلاول نے گوا میں لینڈ کیا ہے اس دن پاکستان میں 2 بہت بڑے حادثے ہوئے ہیں. جی سر, میرے 8 فوجی جوان بچے میرے شہید ہوئے, میرے 8 بچے جو استاد کا کام کر رہے تھے ان کو ٹارگٹ کر کے نشانہ بنایا گیا, ان کا تعلق ایک فرقے سے تھا. کیوں کیا گیا, کس نے کیا یہ؟ اس نے تو مگر سر یہ کیوں نہیں یہ پورٹرے ہو رہا, مطلب میں یہی ہے, دیکھیں جب میں بات کرتا ہوں نا کہ بھارت صاحب, بلاول صاحب کو جاننا نہیں چاہیے تھا, اگر گئے تھے تو یہ چیزیں اٹھانے کی بات تھی وہاں پہ, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں بیٹھ کے ان کو یہ بات اٹھانی چاہیے تھی کہ اسپیچ میں بات کرتے وہ کہ یہ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. فرینکلی اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو مجھے جیسی اطلاع ملتی کہ ملک میں اتنا بڑا حادثے ہو گئے ہوئے ہیں, میں واپس آ جاتا. بہت شکریہ سر. اسٹیٹمنٹ شاید دنیا کے سامنے, مگر سر میرا بڑا غم ہے کہ وہاں پر ایک پلوامہ اور یہ تمام دھماکے تب ہوئے انڈیا کے جب الیکشن ہونا ہوتے ہیں, اور پاکستان روز ان دھماکوں کا باعث بنتا ہے. خاندان اجڑ کے رہ گئے, مگر ہمارا اس کو کسی پلیٹ فارم پہ. ایک میرے شہزادے ہیں بھائی صاحب 2600, انہوں نے سوال کیا, میڈم پلیز آسک جنرل صاحب اباؤٹ دا چائنیز فارن منسٹر اسٹیٹمنٹ فار دا پولیٹیکل اسٹیبلٹی ان پاکستان. حالانکہ ہمارے جنرل صاحب, جنرل عاصم منیر صاحب چائنا گئے تھے, اور چائنا میرا خیال ہے پاکستان کو ٹھیک ٹھاک ہیلپ کرنے جا رہا ہے ٹو اسٹیبلائز. تو مگر چائنا کی ریزرویشن ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے, تو ڈو یو تھنک از اٹ پاسبل؟ دیکھیے پاسبلٹی تو ہر چیز کی ہے, کیا ہم تیار ہیں اس کے لیے؟ کیا جو میرے سیاسی اکابرین ہیں پاکستان کے, ان کو اندازہ ہے کہ ہم پاکستان کو کہاں دھکیل رہے ہیں؟ ہم جیسے لوگ, میں آج سے بات نہیں کر رہا, میں جس دن ریکارڈ, جس دن پی ڈی ایم عارض وجود میں آئی تھی تو اس کے بعد پہلا میرا پروگرام تھا
یہ ندیم ملک صاحب ہیں سما میں آج کل، ان کے ساتھ میں نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ بات چیت شروع کرائیں، بیٹھ کے معاملات کو طے کرائیں تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے. یہ یہاں پہ مسئلہ رکنے والا نہیں ہے. آج پاکستان جس افراتفری کا شکار ہے اور دن کے حساب سے بڑھ رہی ہے، چائنا نے تو ابھی بات کی نا. ہم بہت سارے لوگ ہمیشہ سے یہ بات کر رہے ہیں، بہت عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، پاکستان کی اکنامک ریکوری ایک خام خیالی سے سوا اور کچھ نہیں ہے، ہو نہیں سکتا. اس میں کون انویسٹ کرے گا پاکستان میں جب دیکھتے ہیں کہ ڈیلی کے حساب سے یہ بات ہو رہی ہے. اس لیے چائنیز پرائم منسٹر کا، اگرچہ جو لوگ سوال کر رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ شاید ہمارے معاملات میں مداخلت پاکستان کو، دیکھیے چائنا پاکستان کا وہ سنسیئر فرینڈ ہے جس نے انہوں نے کہا تھا بہت پہلے کہ پاکستان چائنا کا اسرائیل ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے ان کے لیے. تو وہ یہ چاہتے ہیں. پھر دوسرا سی پیک کا جو مین عنصر ہے وہ گوادر ایئرپورٹ ہے، گوادر بندرگاہ ہے یہ. اور چائنیز کو یہ فکر ہے کہ اگر یہ دہشت گردی کنٹرول نہ ہوئی اور یہ جس طریقے سے پاکستان میں سیاسی ابتری چل رہی ہے بڑھتی گئی تو اکنامک ریکوری تو بہت دور کی بات، پاکستان کے اندر معاملات بگڑنا شروع ہو جائیں گے. وہ نہیں چاہتے یہ کرنے کے لیے. میرا خیال ہے کہ یہ بات پاکستان کے سیاسی زعماء کو سننی چاہیے، سمجھنی چاہیے اور اس کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. جھگڑتے ہم رہیں گے، جھگڑنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہم آپس میں جھگڑ رہے ہیں، لیکن اس جھگڑے کو ہم وہاں تک لے کے آ گئے ہیں کہ جب اٹ از ہرٹنگ پاکستان آن آورلی بیسس. ویری سیڈ سر، ویری سیڈ. میرا سر گوئنگ ٹورڈز لٹل کوسچنز اباؤٹ پاکستان. جناب حافظ نعیم صاحب کا خیال تھا کہ جماعت اسلامی کو، اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک فوقیت حاصل کی تھی اپنے کونسل کے الیکشنز میں، مگر ظاہر ہے ان کا خیال تھا ریگنگ ہوئی بعض الیکشنز میں. 21 سیٹوں کا رزلٹ آیا، 13 کے اوپر وہ جیتے. اب باقی پہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے جیالہ جو ہے وہ میئر ہوگا کراچی کا. تو یہ جھگڑا تو کہیں جانے کا نام نہیں لے رہا. کیا کہیں گے آپ کو؟ پھر الیکشنز اینڈ پھر ریگنگ اور واٹ اٹ از. دیکھیے الیکشنز، پاکستان کے مسائل کا حل الیکشنز میں اس طرح سے نہیں ہے. الیکشن بائی اٹ سیلف مسئلہ حل نہیں کرے گا آپ کا، لیکن الیکشنز آپ کے مسئلے کے حل کی طرف پہلا قدم ہوگا. یہ اس کے بعد سے جو حالات ہیں تو پوسٹ الیکشن یا الیکشن کے دوران کیسے ہوگا، ریگنگ کیسے کنٹرول کی جائے گی، الیکشن لاز کیا ہوں گے، کیسے جو ہمارے پاکستانی بھائی باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ووٹ کا حق دیا جائے گا، EVM کا استعمال ہوگا نہیں ہوگا، الیکشن ریفارمز ہیں وہ ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی، یہ سارے معاملات طے کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہمارے سیاسی اکابرین ابھی تک تو الیکشن تک راضی نہیں ہو رہے، اور ہم نے آئین کو انڈر کیا کہتے ہیں وہ ایک سوالی نشان کھڑا کر دیا ہے. تو آگے کیسے بڑھیں گے ہم لوگ؟ آپ جو کراچی کی آپ جو بات کر رہی ہیں یہ انڈرسٹینڈیبل ہے. سندھ کبھی پیپلز پارٹی کراچی کو کوشش کیا ہے ان کو مسئلہ تو کراچی ہے، جو شہری آبادی ہے ان کا مسئلہ یہ ہے. ابھی سینسس میں بھی سوال اٹھ رہے ہیں سندھ میں جو ہوئے ہیں سارے. جی سر. تو وہ کیوں اٹھ رہے ہیں سوال؟ کیونکہ خطرہ ہی ویری سیڈ سر کہ صحیح سینسس ہونے کی صورت میں شہری آبادی بڑی ہوئی نظر آئے گی، شہریوں کے جو سیٹیں ہیں MPs کی بڑھ جائیں گی، جو دیہی علاقے ہیں رورل ایریا سندھ کی سیٹیں کم ہو جائیں گی، اور یہ پاسبل ہے کہ شاید پیس پارٹی کو اکیلے حکومت بنانے میں ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے وہاں پر. تو وہ کراچی کیسے دے دیں ان کو، جماعت اسلامی کو؟ صحیح. تو یہ ہاں، تو میں سیاسی ابتری ایک نہیں کہ ایک لیول پر ہے، ہر لیول پر سیاسی ابتری کا شکار ہیں ہم لوگ. بہت سارا کام ہمارا کرنے کا ہے اور ہم وہ کام کرنے کے بجائے ہم آپس میں دست و گریبان ہیں، اور روز کے حساب سے کوئی نئی سٹوری آپ کے سامنے آتی ہے. سر وی آر دست و گریبان. آپ نے جب یہ بات کی تو ایک سیکنڈ لاسٹ کوسچن میرا آپ سے ہے کہ آج نادرا کے وہ اراکین جس نے جنرل عاصم منیر صاحب کے فیملی کے ڈیٹا کو بریچ کیا ہے، ان پہ فوجداری عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا. حالانکہ یہ قانون بنایا گیا تھا مگر اس کو پھر کاؤنٹر کر دیا گیا تھا کہ ایک عام آدمی یا سویلین کے اوپر فوجداری، اور یہ بنایا تھا ایوب خان نے، پہلی بار اس کو لاگو کیا تھا یا خان نے، اور اب کہ جی تو عام آدمی کا تو روز ڈیٹا بریچ ہوتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ دے آر اونلی کانشیس فار دی اشرافیہ کے ڈیٹا کے بارے میں؟ یہی تو پاکستان کی جنگ ہے اس وقت.
جو ایلیٹ کیپچر کی ہم بات کر رہے ہیں یہی تو ہم بات کر رہے ہیں. یہ صرف ناصر منیر تو اس میں آ گئے, کیا کہتے ہیں, فوکس آ گئے. آپ یہ بتائیے نا کہ باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ. مگر سر وہ ڈیٹا بریچ کس نے کرایا تھا؟ آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ, وہ بریچ کس نے کرایا تھا؟ باجوہ صاحب کا جب ہوا تھا تو اسحاق صاحب نے, جنرل آپ کے جو اسحاق ڈار صاحب ہیں, انہوں نے ان کو ریڈ کارڈ دکھانا تھا تو وہ ڈیٹا بریچ ہو گیا تھا ان کے, کہ ان کے پلاٹس وغیرہ. مگر سر کیا تو غدر ہی, اس کا مطلب ہے ہر چیز انڈر دا کارپیٹ رکھ کے آپ نے کیا تو ملک کے ساتھ غدر ہی. یہ نہیں کر, دیکھیے اس کا بھی کچھ ہونا چاہیے تھا. یہ جو ابو ہے میں اسی طرف آ رہا تھا نا کہ یہ کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے عاصم منیر صاحب کو. اس سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کے جو گھریلو خواتین ہیں ان کے بارے میں بھی ٹیپس آپ کی باہر نکلی ہیں. کیوں ہو رہا ہے سارا کچھ؟ سر میرا ایک سوال ہے, آپ بالکل پاس بھی کر سکتے ہیں, یس اور نو میں آنسر دے سکتے ہیں. اٹ مائٹ بی رانگ بیکاز دا موسٹ آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن ان پاکستان دیٹ از پاکستان آرمی. اور پوری دنیا میں یہ تو اپنے گھر میں تو اپنے سگے ماں باپ کی قدر نہیں ہوتی, اپنے گھر میں تو وہ کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر. مگر پاکستان کی فوج آف کورس دنیا ریکگنائز کرتی ہے, بیسٹ آرگنائزیشن ہے. بٹ کہا جاتا ہے, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی کے اندر سے رفٹ ہے. دیر آر سم پیپل جو کہ باجوہ صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں, وچ از سینئر پیپل. دا موسٹ آف دا پیپل دے آر سپورٹنگ عمران خان. کیونکہ کچھ کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیے پاکستان آرمی اسی پاکستان کا حصہ ہے نا, وہ بھی میرے بھائی ہیں, بچے ہیں, سارے کچھ ہیں. ان کے اپنے اپنے سیاسی پریفرنسز تو سب کی ہے, ہونا چاہیے بھی. انہیں بھی تو ووٹ دینے کا حق ہے نا ان کو. یہ جی سر, مگر سر انہوں نے ایک سنا ہے کوئی بریگیڈیئر صاحب ہے, ان کی بیگم کی ویڈیو دکھائی کہ ان کو بھی اریسٹ کر لیا. یعنی what is happening in this? It's a banana state, sir. It is a banana state. کیا ہوا, کس نے اریسٹ کیا, کیوں اریسٹ کیا گیا؟ Do you feel sad جب کوئی کہتا ہے یہ lawlessness? Do you feel lawlessness? جی I feel lawlessness. میں اس لیے فیل کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ اب مقدمات ہو رہے ہیں. اب وہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے, ابھی پچھلے دنوں وہ جو ڈی آئی خان کے ان کے ایم این اے ہیں, ان کو انہوں نے مقدمہ پتہ نہیں کہاں پہ تھا, پورے پاکستان میں کوئی چکر لگوایا گیا. سواتی صاحب کو اس طرح پورے پاکستان میں چکر لگایا گیا. یہ ہم کیا کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ ایک مقدمہ جس کے خود دو جگہ نہیں ہو سکتا, خود دو تین جگہ پہ وہی مقدمہ درج کرائے جا رہے ہیں. پی ڈی ایم کی حکومت عمران خان صاحب کا آپ ایف آئی آر درج کر لیں. آپ کیا وجہ ہے کہ آرمی, کیونکہ somebody is trying to drag army into it. ٹھیک ہے جی آرمی اندر نہ آئے, مگر کیا آرمی لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ارشد شریف صاحب کی والدہ کی ایف آئی آر درج کروائے, وکٹم سے درج کرائے؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے گولی ماری گئی, لیٹ ہم پٹ ہز ایف آئی آر. جیسے حامد میر صاحب کو آپ کے باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ ہاں اب تو وہ آئی ایس آئی کا جنرل ریٹائر ہو گیا, تم اب ایف آئی آر درج کرا لو. تو لیٹ دیم ڈو اٹ, ایٹ لیسٹ لوگوں کا آپ ٹرسٹ تو گین کریں گے نا. دیکھیے ایف آئی آر, باجوہ صاحب نے ایک اور بھی بات کی تھی حامد میر صاحب کے, کہ آپ کو پتہ ہے آپ کو گولیاں مروائی کس نے تھی؟ جی سر, بلوچستان کی طرف رک جاتا ہے. جی میں بات کر رہا ہوں کہ اتنی سادہ چیزیں نہیں ہیں جیسے ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں یہ چند دوست بنا کے پیش کر رہے ہیں. جی میں کل ایک چھوٹی سی بات کر کے میں سمجھتا ہوں کہ کل ایک ہمارے یہاں لاہور میں ایک فنکشن تھا. جی سر. وہ ہمارے یہاں پہ امتیاز سرور ایس پی صاحب ہیں, ان کا بیٹا 12 سال پہلے شہید ہو گیا تھا. وہ ہر سال اپنے بیٹے کے اور باقی جو شہداء ہیں ان کی فیملیز کو یہاں لاہور میں اکٹھا کرتے ہیں, اور ایک دن منایا جاتا ہے جب شہداء کی فیملیز, اے پی ایس کے جو بچے ہمارے جو شہید ہوئے ان کے فیملی ساری یہاں اکٹھی ہوتی ہیں. جی سر. مجھے انہوں نے کل بلایا. میرا خیال تھا کہ میں آن دی رانگ سائڈ آف 70 میں شاید دنیا کی سب چیزیں میں نے دیکھ لی ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں اتنا زیادہ ایموشنلی ڈریننگ تھا میرے لیے وہ پیریڈ. وہ کیوں تھا؟ اس لیے میں اپنی بہنوں کو, بچوں کو, دوستوں کو, بھائیوں کو دیکھ رہا تھا جن کے نیئر ڈیئر ونس نے اس پاکستان کے لیے جانیں قربان کر دی, اپنا خون بہا دیا. اور یہ یقین کیجئے کہ وہ سب تو جو ان کی حالت ہونی نیچرلی ان حالت ہونی تھی, ہم جیسے لوگ جنہوں نے اتنا کچھ دنیا میں دیکھ لیا, ہم سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. اور بات میں کیا کرنا چاہتا ہوں آپ سے, آپ کو چاہیے ہوتا ہے نا کنکریٹ بنانے کے لیے, آپ سیمنٹ بھی ہے, ریت بھی چاہیے, آپ کو کنکریٹ بھی چاہیے, ایک مشین بھی چاہیے. مشین تو پاکستان کی صورت میں موجود ہے آپ کے پاس.
اس کو کنکریٹ کی شکل میں پہنچنے سے پہلے اس کو آپ کو کوئی لیکوڈ ڈالنا پڑتا ہے, پانی ڈالتے ہیں. یہ میرے بچے اپنے خون سے اس کو کنکریٹ کی شکل دے رہے ہیں. واو. اب اس کو لے جا کے آپ نے چھت پہ بچھانا ہے. جب چھت پہ آپ بچھا دیتے ہیں, وہ سارے ایک وقت بچھانا پڑتا ہے. بچھانے کے بعد پھر اس کو کنکریٹ کو مضبوط کرنے کے لیے پھر آپ کو اس کو پانی ڈالنا پڑتا ہے. میرے بچے ادھر بھی اپنا خون دے رہے ہیں اس کو مضبوط کرنے کے لیے. واو. لیکن جن لوگوں نے یہ چھت ڈالنی ہے, جو اس ملک کی لیڈرشپ کے دعوے دار ہیں, کیا وہ اپنا کام کر رہے ہیں؟ میرے بچے تو میں حیران, میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ فوج کے خلاف بات کر دینا بہت آسان ہے, فوج کو ٹارگٹ کر دینا بہت آسان ہے, فوج کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر دینا بہت آسان ہے. اب کیا خیال ہے جی, ناصر منیر صاحب اچانک بیٹھے بیٹھے چیف آرمی اسٹاف بن گئے, وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ عہدے سے نہیں گزرے. اس سارے پروسیس سے گزر کے جب پہنچے ہیں یہاں پہ, یہ میں کسی کی وکالت میں نہیں کر رہا ہوں, میں یہاں میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کے فوج سے سیاسی اختلافات اپنی جگہ, فوج کا سیاست میں ایک رول رہا ہے, ہم سب اس کی بات کرتے ہیں, اور فوج اس سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے. فوج نے اور بہت بڑی غلطیاں کی ہوں گی, باجوہ صاحب بے صاحب غلطیاں کی ہوں گی ان کے, لیکن جب آپ بات کرتے ہیں تو خدا کے لیے بات کرنے پہ یہ سوچ لیجئے کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں کیا گزرتی ہوگی. کیا کے بچوں نے جانے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچوں جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس کنکریٹ کی چھت کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اتنے بددل ہو جائیں اور دشمن جو چاہتا ہے وہ حاصل کر لے یہاں پہ. صحیح. بہت شکریہ سر آپ کا, بہت شکریہ. اور یہی میرا ایک سوال تھا کہ جو کچھ لوگ باہر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بیوروکریٹک پوزیشنز کے اوپر ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج کے اندر ایک رفٹ ہے, یعنی ایک انتہائی سینئر موسٹ پوزیشنز ہیں جو ایک دوسرے کو سیو کرنے کے چکر میں ہیں, ویئر ایز عام فوجی جو اپنی خون کا نذرانہ اور جان بھی پیش کرتا ہے, they are against some of the policies. General retired جناب غلام مصطفیٰ صاحب, سر it's very late in Pakistan. اگر میں آپ کی امی ہوتی تو میں آپ کو ڈانٹتی, بیٹا ابھی تک جاگ رہے ہو, 2 بج گئے. ڈانٹ لیں بھائی, غلام مصطفیٰ صاحب, سر آپ کا بہت شکریہ. It's very late in Pakistan. Thank you very much for being with us. انشاءاللہ آپ سے میں دوبارہ آپ آ جایا کریں کبھی کبھی, اور آتے جاتے رہا کریں انشاءاللہ. اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بچوں کا سکھ سکون دکھائے, آپ کے گھر میں صحت, تندرستی, امن, سلامتی ہو. آمین. بہت شکریہ. آپ سب کو بھی, آپ کی پوری ٹیم کو بھی, ماجد کو بھی, عامر کو بھی, سب کو اللہ تعالیٰ اپنے زبان میں رکھے. ہمارے جو میرا بھانجا ہے اس کو بھی محمد علی کو اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. ماجد بھائی کو تو میں نے توپ سے اڑا دینا, آپ کو نہیں پتا, یہ بھی RSS کے ممبر ہیں. صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر وعلیکم السلام, بہت انٹرسٹنگ بات سن رہا تھا میں, بڑا بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا سر. اللہ حافظ.